وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا کی زندگی بہت ہی بہترین عطا فرمائی ہے. بہترین زندگی وہ جس زندگی کا اللہ نے اپنے بندے کے لیے انتخاب فرمایا، اور بدترین زندگی وہ کہ بندہ اپنے لیے اپنی زندگی کا انتخاب کرتا ہے. اس نے اپنی زندگی کا انتخاب کیا کہ میرے پاس دنیا کی ساری سہولتیں ہوں، کبھی میرے پہ پریشانی نہ آئے، ہر طریقے کی گرمی سردی کے بچاؤ کی میرے پاس ساری تدابیریں ہوں، سہولتیں ہوں، پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے، بچھونے کے لیے ساری چیزیں میرے پاس ہوں، اور دنیا مجھے کہے کہ اس پر اللہ کی بڑی خیر ہے. تو یہ ایسا آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میں بہت کامیاب ہوں، کاروباری دنیا میں میرا نام، عوام الناس کے حلقے میں ایک میری پہچان، ایک میرا نام ہے. تو یہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت کامیاب ہوں. ان ساری چیزوں کے پیچھے انسان کی ناکامی چھپی ہوئی ہے، جو انسان کو موت کے وقت ظاہر ہوگی.
پھر زندگی کے تمام لمحات کو یاد کر کے سوچے گا اور حسرت کرے گا، کاش میں کچھ کر لیتا۔ ایک زندگی انسان کی ہے جس زندگی کے آخر میں کاش آئے گا، اور ایک زندگی یہ کہ جس کا اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے انتخاب کیا، اور منتخب کردہ اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی۔ فرمایا بندے اس رستے پر چلے گا اور اس طریقے سے چلے گا، جتنا تجھے عطا کروں گا ایک بھی چیز کا قیامت کے دن حساب نہیں لوں گا۔ اولاد دوں گا، اکریموا اولادکم او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو عزت دو۔ ہمارے میں سے کون اپنی اولاد کو عزت دیتا ہے؟ ابے تبے تو تڑاک کر کے بات کرتے ہیں، کبھی جی جناب کر کے اپنے بچوں سے بات کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ ہم تو چھتر جوتے ہاتھ کے اندر پکڑ کے بیٹھے ہوتے، کبھی ان سے مسکرا کے بات ہی نہیں کرتے۔ 11 سال سے لے کر 21 سال تک کی عمر انتہائی اہم عمر ہے کہ باپ کو چاہیے جیسے شہادت کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے، اپنی نوجوان نسل کو اپنے ساتھ ایسے چپکا کے رکھے۔ یہ اتنی قیمتی زندگی کے لمحات ہیں، برے ہیں، سال ہیں کہ اس میں بن بھی سکتا ہے، اس میں بگڑ بھی سکتا ہے، اور اس کا بنا ہوا اخیر تک بنے گا اور اس کا بگڑا ہوا اخیر تک بگڑے گا۔ جو عادت انسان کے اندر بچپن کے اندر آ جائے وہ موت تک انسان عادت کہ وہ موت تک اس کے اندر رہتی، لیکن ہمیں تو کاروبار سے فرصت نہیں، ہمیں اپنے بچوں میں بیٹھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں، سوتے چھوڑ کے گئے اور سوتے ہی آ کر ملاقات کر لی۔ بہت قیمتی لمحات، اور انسان دنیا کی کمائی کے چکر میں اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے اپنی اولاد کو وقت نہ دینے کی وجہ سے۔ وہ دور گزر گئے، ابا انگلی پکڑ کے دکان پہ لے کے جاتے تھے، انگلی پکڑ کے واپس آتے تھے۔ اس وقت کی عادت آج 50 60 70 75 سال کی عمر میں پڑی ہوئی ہے۔ چائے والے ہوٹل پہ نہیں بیٹھے گا ہمارا بزرگ، دکان پر نہیں بیٹھے گا، گھر سے دکان پر، دکان سے گھر، گھر سے کام، کام سے واپس۔ بچپن کی عادت ہے۔ ہمارے جب گھر کے اندر بیٹھتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں 50 روپے لے باہر جا، ہمارا میری دماغ نہ کھا، سر میں درد ہو رہی، پھر وہ گھر میں آتا ہی نہیں، پھر وہ روتے ہیں۔ تو جو زندگی اللہ نے محبوب کو دے کر آپ کے میرے لیے بھیجا، اللہ کی قسم اس زندگی کے اندر کوئی کمی نہیں۔ میں چاہوں کہ اپنی سوچوں سے، اپنے ذہن کی وسعتوں سے اس زندگی کو قیمتی اور بہتر بناؤں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میری سوچ بھی ناقص ہے، میری عقل بھی ناقص ہے۔ اللہ کا قرآن میرے بارے میں اور میری عقل اور سوچ کے بارے میں بار بار کہہ رہا۔ جوانی گزارنے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر کوئی آدمی ہٹ کر کے کہ میں اس سے بہتر جوانی گزاروں، وہ ناکام ہوگا، دھوکے میں آئے گا، پریشان ہوگا۔ بڑھیپا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر اللہ نے عطا فرمایا، شعور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا رحمت دو عالم کے ذریعے سے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کا پیسہ اور دنیا کا مال کمائے اور اپنی آخرت دنیا کمانے کے اندر کھو دے، اس سے بڑا تو بے وقوف کوئی نہیں۔ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں۔ غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ تو ہوگا لیکن قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے اس کے پاس کوئی عمل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری غریبی کا طریقہ بتلایا۔ آج دنیا کے کچھ حلقے مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہو کر، غیر مذہب ہو کر، بت مت ہو کر ہم انسانیت کے حقوق کو زندہ کرنے کی، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی ہم ایک محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا کی NGOs، پوری دنیا کے اندر جتنے سیمینار اور پوری دنیا کے اندر جتنے پروگرام ہو رہے ہیں وہ انسانی حقوق پر مبنی ہو رہے ہیں، اور ہر کوئی انسانی حقوق کی پامالی کے لیے مسلمانوں پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ اور جو وہ خود کر رہے ہیں کشمیر میں
فلسطین میں، افغانستان میں، چیچنیا میں، برما میں اور مسلمانوں پر جو کر رہے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، اور مسلمان اپنے حقوق کی آواز اٹھائے گا تو مسلمان دہشت گرد پھیلائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہماری صلاحیتیں ساری دنیا اور دنیا کے بنانے پر اور دنیا کی زندگی کے کامیاب ہونے پر لگ رہی ہیں۔ ہماری صلاحیتیں آخرت پہ نہیں لگ رہی، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے پہ نہیں لگ رہی۔ اچھا بھلا مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آپ سارے بازاری لوگ ہو، آپ سارے کاروباری لوگ ہو، آپ صبح سے لے کر 12 بجے تک 1 بجے تک کاروبار کر کے آئے ہو اور جا کر بھی رات تک آپ کرو گے، اگر لاک ڈاؤن نہ ہو تو پھر آگے بھی آپ کرتے رہو گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا آپ گاہک آپ کے پاس آئے اور آپ سے وہ سودا لے اور سودا لے کے دکان سے اترے اور آپ کو پیسے نہ دے تو آپ اسے دکان سے اترنے دیں گے بھائی؟ چھاپڑی فروش سے لے کر بڑے پلازے والے تک وہ کہے گا تعلق اپنی جگہ، عید کے دن ہے بھائی، محبت اپنی جگہ، پیار اپنی جگہ، یہ کمائی کے دن ہے، پیمنٹیں کرنی ہے، ادھار معاف۔ تو بھائی جب ایک بازار میں دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان آپ خریدنے کے لیے جائیں، آپ کو بغیر پیسے سے نہیں ملتا، تو اتنی بڑی جو اللہ نے جنت بنائی وہ بغیر اعمال کے کیسے ملے گی مجھے؟ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا، بس ایک ہستی ہے جو آپ کی میری بخشش کروا دے گی، وہ انتظار میں بیٹھی ہے۔ وہ ایک ہستی آپ کے میرے انتظار میں بیٹھی ہے، ہاں بھی آ جا، گناہ لے کے آ جا، دکھ لے کے آ جا، ظلم کا بازار لے کے آ جا، 2 نمبری لے کے آ جا، سود کا بازار گرم کر کے آ جا، بیٹیوں کا حق کھا کے آ جا، بہنوں کا حق کھا کے آ جا، ماں کے سر میں جوتیاں مار کے آ جا، باپ کو بیوی کے کہنے پر دھکے دے کے آ جا، اور بھائی کو بھائی سے جدا کر کے آ جا، اللہ اکبر، نجائز مقدمات میں پھنسا کے آ جا، آ جا، آ جا، پریشان نہ ہونا، میں تجھے وہ کوثر بھی پلاؤں گا، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے اندر بھی لے کے جاؤں گا۔ پھر نظام کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمیں اندھی تقلید اور گندی تہذیب نے کس راستے پر لگا دیا؟ کوئی آدمی کامیاب ہو کر مر رہا ہے دنیا سے؟ اللہ جسے چاہے مار دے، ورنہ مجھے بتاؤ کون آدمی؟ کس کو مرتا دیکھ کر آپ نے گارنٹی دے سکتے ہیں یہ آدمی جنت کے اندر جا رہا ہے؟ چلے آپ کے پاس ہے، آپ بتلائیے۔ ہم تو اس بیماری کے عالم میں سندھ پنجاب دائیں بائیں دوڑ رہے ہیں، کوئی ایک آدمی بتائے، کوئی ایک آدمی، 4 5 جنازے ایک دن کے اندر، کوئی گاؤں کوئی بستی ایسی نہیں جہاں جنازے کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ کون آدمی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں آدمی جنتی؟ اس کی میرے دوستوں بزرگوں وجہ یہ ہے کہ جس وقت دنیا کے اندر محنت ہو رہی، یہ ساری کی ساری دنیا بنانے کی اور دنیا پر بننے کی محنت ہو رہی ہے، آخرت بنانے کی کوئی محنت نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اپنے گھر شام کو خوشی خوشی جاتا ہے، لیکن جو اصلی گھر قبر ہے وہاں جانے کو میرا بھی دل نہیں کرتا، آپ کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ ہے ہی خالی۔ اس گھر کے اندر اے سی کی سہولت، پنکھے کی سہولت، لائٹوں کی سہولت، سب کچھ ہے، وہ گھر ہے اندھیری کوٹھڑی۔ بلکہ جو ہمارے سے پہلے چلے گئے ان سے بھی جا کر ملنے کو دل نہیں کرتا، خواہ وہ امی جان ہو، ابو جان ہو، بھائی جان ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، اس کا دل نہیں کرتا، سال گزر جاتے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنی سوچوں کو بدلو۔ اللہ نے جو پیارے نبی کے ذریعے ہمیں انسانیت کے جینے کے جو حقوق عطا فرمائے، خدا پاک کی قسم وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملیں گے سوائے اسلام کے اندر۔ ہمارا دین جانوروں کی عزت سکھاتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دجلہ کے کنارے بیٹھ کے رو رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران۔ صحابہ کہتے عمر کیوں رو رہے ہو؟ کہ ڈرتا ہوں دجلہ کے کنارے کوئی کتا پیاسا مر گیا، عمر اس کے بارے میں کیا جواب دے؟ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو آزادی جینے کا حق اسلام اور جو انسانی حقوق کی اسلام نے ہمیں دعوت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دنیا کا کوئی مذہب میرے عزیزوں اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ غلاموں کے حقوق، اللہ اکبر،
اپنوں کے حقوق، پرائے کے حقوق اسلام نے میں عطا فرما، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ، ایک دوسرے پر اثار اور ہمدردی کا جذبہ یہ اسلام نے سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام ہی نے یہ بتلایا، قرآن کے ذریعے یہ بتلایا کہ اللہ تمہارے سے وہ چیز چاہتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو، وہ تم اسے دو، پھر تمہارے ایمان کو اللہ کا وہ کمالات کے درجے تک اللہ پہنچائے گا۔ اب ہم اندر جھانک کے دیکھیں کہ جو مجھے پسند ہے وہ میں اللہ کو دیتا ہوں، یا جو اللہ کو پسند ہے اور جس چیز کا وہ میرے سے تقاضا کرتا ہے میں وہ اللہ کو دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی، ان کے خادم جناب نافع رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حضرت عمر کے بیٹے بیمار ہو گئے اور حضرت نافع سے کہنے لگے مجھے مچھلی کی خواہش ہے۔ مدینے کے اندر مچھلی کا موسم کوئی نہیں تھا، پریشان ہوئے، اللہ غنی، ڈھونڈ ڈانٹ کے ایک مچھلی کا دانہ 1.5 دینار کے اندر لے آئے، اس کو صاف ستھرا کیا، اس کا سالن بنایا، کھانا تیار کر کے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اتنے میں دروازے پر ایک فقیر آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا نطعم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانے کو دے دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے مچھلی، برتن کے اندر شوربہ سالن پڑا ہوا تھا، آپ نے حضرت نافع سے فرمایا اس کو اٹھا اور جا کے سائل کو دیا۔ وہ کہنے لگا حضرت جی مدینے میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی، 3-4 دن کے بعد آپ کی خواہش کے مطابق مچھلی تلاش کر کے لایا اور مہنگے داموں لے کے آیا، آپ کھا لو اسے، میں جا کے پیسے دے آتا ہوں۔ فرمایا نہیں اس کو جا کے مچھلی کا سالن دے کے آ۔ اب وہ پورے کا پورا پیالہ اٹھایا، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے فقیر کو دے دیا۔ عبداللہ بن عمر صبر شکر کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت نافع کہنے لگے میں اس فقیر کے پیچھے مدینے کی گلی میں دوڑ گیا، آوازیں دے کے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے، میرے سے سودا کر لے، یہ مچھلی کا دانہ میں 1.5 دینار میں لے کے آیا، اگر اس کے بدلے تو 2 دینار لے لے تو سالن مجھے واپس کر دے۔ اس نے کہا مجھے کیا، میں نہیں کھاؤں گا تو ایسا کون سی مصیبت میرے پہ آ جائے گی، لا 2 دینار دے دے اور مچھلی کو سالن واپس لے لے۔ حضرت نافع کہتے ہیں 2 دینار دے کے میں خوشی خوشی واپس آ گیا اور عبداللہ بن عمر کیا گیا، میں نے مچھلی کا ڈونگا لا کے رکھ دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نوش فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تو وہی سالن ہے جو میں نے فقیر کو دیا تھا۔ کہنے لگے جی ہاں، تیرے پاس واپس کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگے میں نے 2 دینار کے اندر اس کا سودا کر کے اس کو واپس لے لیا۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے تو نے غلط کیا اور میرے دل کو دکھایا ہے، ایسا کر یہ مچھلی کا سالن بھی واپس کر کے آ اور اس سے 2 دینار کا تو نے تقاضا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے خوش کرنے کے لیے مچھلی کا سالن لے کے آیا تھا، مجھے تو خوشی اس بات کی کہ میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ اکبر۔ تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو نہ دے دو۔ فرمایا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں کہ اللہ کو پسندیدہ چیز نہ دو؟ اے میرے نافع اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میری خواہشات کا خیال کیا، کعبے کے رب کی قسم کھانے سے زیادہ مجھے اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ خوشی ہو گئی ہے۔ کیا ہمارے دسترخوان کے اوپر یہ حال ہے؟ میرے عزیزو اللہ اکبر، 4 پیسے آنے کی دیر ہے، ہم اتنا آپ سے باہر نکل جاتے ہیں، 4 پیسے آنے کی دیر ہے ہم چادر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیزو انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ پروردگار عالم نے کس حالت میں رکھا تھا؟ اقبال مرحوم بھی کہہ کے چلا گیا، فرمایا وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی جو قومیں اپنا ماضی بھول جایا کرتی ہے۔ کہاں تھے؟ اللہ نے اٹھا کر کہاں سے کہاں بٹھا دیا۔ میرے عزیزو اگر وہ اونچائی پر بٹھا سکتا ہے تو گرا بھی سکتا ہے۔ وہ مالک کائنات ہے، وہ کرنے پر آئے تو حبشے کے غلاموں کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آج میرے عزیزو اللہ اکبر، پوری دنیا کہتی ہے غلاموں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق اسلام نے نہیں بتلائے۔ آؤ میرے عزیزو اسلام نے کیا حقوق بتلائے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا، اے بلال سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری ملاقات کب ہوئی؟ کہنے لگے جب میں عبداللہ بن جدعان کا غلام بن کر میں مکے
میں آیا، اللہ اکبر، حبشے سے بکتا بکاتا ہوا آیا۔ میری دو بہنیں، ابا جان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، ایک میرا بھائی اور میری والدہ۔ جب ہم مکے پاک میں آئے، حضرت بلال کے ابا جان کا نام ربا تھا، بلال بن ربا۔ جب مدینے کے اندر، مکے کے اندر آئے، کہنے لگے میں کون پہچانتا تھا؟ آتے پورے کے پورے خاندان کو عبداللہ بن جدعان نے خرید لیا، پھر عبداللہ بن جدعان سے امیہ نے خرید لیا۔ اللہ اکبر، ایک ایک وقت میں حبشے کا بلال 4 چکیاں چلایا کرتا تھا۔ کہنے لگا مجھے بخار ہو گیا۔ میرا مالک کمرے میں آیا اور اس نے آ کر مجھے کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا 4 چکیوں کے اندر جو ہے صبح سے پہلے نہیں پیسے گا تو تجھے مکے کے چوک میں کھڑا کر کے درے لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، کہ اتنی دیر میں وہ کہہ کے گیا۔ رحمت دو عالم کا اچانک میں اسی حجرے کے پاس سے گزر ہوا، مجھے گراتا دیکھ کر، مجھے روتا دیکھ کر کہا بلال مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ میں نے کہا جی آ جاؤ، آج سے پہلے آپ کی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ چمکتا دمکتا چہرہ، وہ سرمگین آنکھیں، وہ لمبی لمبی زلفیں، ما زاغ البصر کے نیر، جب میرے سامنے آئے کہنے لگے بلال کیا ہوا؟ اللہ اکبر، میں جانتا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کو حال کی پڑی ہے، بخار سے میرا جسم کب کپا رہا ہے، مجھے روٹی کسی نے نہیں دی، مالک بڑا سخت ہے، جا بزرگا اپنا تو کام کر، مجھے چکی چلانے دے، میرا مالک صبح مجھے مارے گا۔ حضرت بلال کہتے میری طرف دیکھا، مسکرائے، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، دودھ کا پیالہ ہاتھ میں تھا اور کھجوروں کی پلیٹ ہاتھ میں تھی۔ کہ میرے بلال میں اپنے گھر سے لے کے آیا، خود بکری کا دودھ لے کے آیا، اے میرے بلال تو اسے بیٹھ کے کھا اور دودھ پی لے اور آرام سے جا کے بستر پہ سو جا، اللہ اکبر، تجھے صبح آٹا پیسا پسایا ملے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ اکبر، پہلی مرتبہ تعارف کیا، انہوں نے آنکھوں میں مجھے اپنا بنا لیا، میں بستر پہ لیٹ کے سوتا رہا، خدا کا پیغمبر ساری رات میرے حصے کی چکی چلاتا رہا۔ کہ اگلا دن آیا، پھر رات کی تاریکی میں تشریف لے آئے، نہ میں نے ان سے پوچھا آپ ہیں کون، نہ انہوں نے بتایا میں کون ہوں۔ اگلے دن بھی ساری رات میری چکی چلا کر اللہ اکبر صبح دعائیں دے کے چلے گئے۔ جب 3-4 دن گزرے، میں نے کہا اے محسن انسانیت، بتاؤ تو صحیح آپ ہو کون؟ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، باپوں سے زیادہ شفقت کرنے والے، بھائیوں سے زیادہ ہمدرد، دوست سے زیادہ احساس کرنے والے، آپ اپنا تعارف تو کرا دیجئے۔ کہ بھائی تیرا کام ہو رہا ہے، تعارف کا تو کیا کرے گا؟ کہ نہیں میں آج آپ کو جانے نہیں دوں گا، اپنا تعارف فرمائے۔ آپ نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ کہ وہی میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بڑے بڑے پیار کرنے والے دیکھے، محمد تیرے جیسا اخلاق والا نہیں دیکھا، تیرے سے دور رہنا حماقت ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر، بلال کہتے چکی نہیں چلی بلکہ میرے سینے سے، میرے دل سے کفر کا زنگ اترا، میں نے کلمہ پڑھا، میں نے اپنے کلمے کو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اگلے دن مکے کے چوک کے اندر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، دیوار کی طرف منہ کر رکھا ہے، اور امیہ اور ابو جہل اللہ اکبر حضرت عمار کو درے مار رہے ہیں۔ امیہ نے کہا، امیہ مار کے تھک گیا اور کہنے لگا بلال آ جا، اب میرے حصے کی مار تو مار۔ بلال کہنے لگے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، میں اپنے بھائی عمار کو کیسے مارتا؟ اللہ اکبر، میرے مالک نے درہ دے دیا، اگر اسے نہ ماروں تو میں نہیں بچتا، اگر اسے ماروں تو یار کی یاری میں فرق آ جائے گا۔ میں نے درہ پکڑا اور حضرت عمار کے پاس گیا، میں نے کہا عمار بتا کیا کروں، یہاں میرا امتحان ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماروں نہ تو جان جاتی ہے، اگر تیرے پر درہ اٹھاؤں تو محمد کی وفاداری جاتی ہے۔ حضرت عمار کہنے لگے بلال تجھے خدا کا واسطہ میری مار دیکھ، میری تکلیف دیکھ، اے بلال ان کی مار مکے کی تپتی دھوپ میں برداشت نہیں ہوتی، تو مجھے مار دے، اللہ اکبر، میں تیرے سے گلہ نہیں کروں گا۔ حضرت بلال نے درہ اٹھایا، امیہ کے منہ پر پھینک کے مارا، کہ جو مار سے درد تجھے ہوتا ہے وہی مار سے درد مجھے ہوتا ہے، جو مار سے درد مجھے ہوتا ہے وہی تجھے ہوتا ہے۔ امیہ آ جا، آج کے بعد ایک نہیں 2 آدمی لے آ، اب تجھے بلال کو بھی مارنا پڑے گا، عمار کو بھی مارنا پڑے گا۔ امیہ ادھر تیرا درہ لگے گا، ادھر عمار اور بلال کی زبان سے عادات کا ترانہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی کون کہتا ہے اسلام نے غلاموں کو حق نہیں دیا؟
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پتہ لگ گیا امیہ کو، پتہ لگ گیا اللہ غنی مکے کے کافروں کو بلال نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اتنا مارا کرتے بلال کہتے ساری رات مجھے کھڑا رکھتے، مجھے بیٹھنے نہ دیتے، مارنے والے 10 مارنے آتے، مار کے تھک جاتے، بلال کے ایمان میں کمی نہ لا سکتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کے اندر حضرت بلال کو پٹتا دیکھا، حضرت عباس کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے امیہ میرا دشمن ہے، بلال عباس تیرا ساتھی ہے، تیرا یار ہے، مجھے دیکھ کے غصہ آئے گا، عباس جا تو بات کر کہ بلال کو کتنے میں بیچے گا، میں بلال کو خرید لوں گا۔ کاش میرے پاس یمن کی حکومت آ جائے اور امیہ یمن کی حکومت کا سودا کرے، رب کعبہ کی قسم یمن کا تخت دے دوں گا، حبشے کے بلال کو جانے نہیں دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے کہنے لگے امیہ اس کالے غلام کو بیچ دے۔ کہنے لگا ہاں بیچوں گا، بتا کس نے بھیجا؟ کہ اللہ اکبر، ابو بکر نے بھیجا۔ کہ پھر 3 اس کے پاس جو حسین غلام ہے وہ مجھے دے دے، اور بعض جگہ آیا 1 کلو سونا مجھے لا کے دے دے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے شانوں والے ابو بکر کا کیا ہوا؟ کہ بس اسے خریدنے کی، اسے پانے کی امیدیں دفن کر دے، کہاں سے 1 کلو سونا لائے گا اور کہاں سے 3 غلام لائے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عباس حضرت صدیق اکبر کو لے کے حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام خریدنے کے لیے گئے تھے، آپ کے بلال کو خریدنے کے لیے گئے تھے، امیہ نے 1 کلو سونا مانگا۔ نبوت کی آنکھیں برسنے لگی، فرمایا تو چولے میں پیوند لگے ہوئے ہیں، سونا کہاں سے لے کے آئے؟ اما خدیجہ دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑی تھی، اللہ اکبر، دروازے کی دستک بجائی، حضور نے فرمایا خدیجہ کہ سونے ذرا 1 منٹ کے لیے اندر آنا۔ اللہ کے پیغمبر اندر تشریف لے گئے، بھائی خدیجہ نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار دیے کہ کملی والے بلال چاہتا ہے میں کنگن رکھ کے کیا کروں گی، گلے سے ہار اتار دیا، اپنی چوڑیاں اتار دی کہ جاؤ ابو بکر کو دے دو۔ اللہ اکبر، اگر میرے کڑوں سے بلال تیرے قدموں میں آ جائے تو رب کعبہ کی قسم خدیجہ کے لیے یہ سودا سستا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو، ایک نبی کے بلال کے ذکر کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دو، لاؤ انسانی حقوق والوں کو، اللہ اکبر، دیکھو غلاموں کا غلام ہے، اللہ اکبر، نبی اس کے لیے کتنا بےتاب ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی قید سے آزاد کرایا، رسیاں ہاتھ کے اندر، پیروں کے اندر بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اللہ اکبر، 4 چکیاں بلال کے ارد گرد رکھی ہے، بلال حرکت کرتا ہے، چکی کا پاٹ گھسٹتا ہے، بلال کے جسم کے اندر پھاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حالت دیکھ کے اللہ غنی حضور کے پاس نہیں لے گئے بلکہ گھر لے گئے، اللہ غنی حضرت بلال سے سنو آگے صدیق کے گھر کی داستان کا، مجھے چرپائی پر اٹھ بٹھایا، پھر تیل منگوایا، اپنی آستینیں چڑھا کے میرے جسم پر میرے زخموں پہ تیل لگایا، پھر اپنی چادر اپنی پگڑی سے میرے جسم سے زخموں سے خون صاف کیا، پھر میرا اپنا کرتا منگوایا، مجھے پہنایا، اپنے سر سے پگڑی اتاری، مجھے پہنائی، اپنے سرانے سے سرما اٹھایا، مجھے لگایا۔ کہ بلال تجھے پتہ ہے تو آج کہاں جا رہا ہے؟ بلال تجھے پتہ ہے تو آج کس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے؟ او بلال، بیٹے کے لیے ماں باپ انتظار کرتے ہیں، حبشے کے بلال تیرے لیے دروازے پہ محمد الرسول اللہ انتظار کر رہا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، میرے عزیزوں، یہ واحد بلال حبشی ہے، اللہ اکبر، صحابہ میں جس نے سب سے پہلے حضور کی حفاظت کے لیے نیزہ اٹھایا تھا، یہ واحد بلال حبشی ہے، اللہ اکبر، جس نے کبھی اپنے حق کا تقاضا ہی نہیں کیا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کی خدمت یہ کی ہے، اللہ اکبر۔ جب پگڑی بھی سر پہ باندھ دی، سرما بھی لگا دیا، کرتا بھی صدیق نے پہنا دیا، ابو بکر نے ہاتھ جوڑ دیے، کبھی حضور کے پاس جا رہا ہے، تجھے خدا کا واسطہ حضور کے سامنے جا کے رونا نہ، وہ تو پہلے ہی تیرے
میرے لیے رو رو کے ہلکان ہو گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں بلال کا ہاتھ پکڑ کر اللہ غنی میں حضور کی خدمت میں لے گیا۔ رحمت والے نبی نے حضرت بلال کا استقبال کیا، شانوں والے بلال کو دیکھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے یوں کر کے سر نیچے کر لیا اور بلال کو اشارہ کیا خبردار حضور کے سامنے نہ رونا۔ اللہ اکبر، کہا بات ہی کچھ اور ہو گئی، معاملہ کچھ الٹا ہو گیا۔ آپ صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا بلال تیرے پاس لے آیا۔ اللہ کے پیغمبر نے نبوت والا دامن پھیلایا، آپ نے فرمایا صدیق تیرے کون کون سے احسانوں کا بدلہ دوں گا۔ صدیق کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، بلال نے مجھے کونی ماری کہ مجھے تو کہتا تھا ڈارو اور تو خود زاروں کا دار رونے لگ گیا۔ کہنے لگا اللہ اکبر، تجھے پتہ نہیں کون اپنی زبان سے کہہ رہے اللہ اکبر، جس کی زبان کو اللہ نے کہا وَمَا يَلْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج وہ پیغمبر کہہ رہے صدیق میں تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اگلی سنو، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا، اپنی چارپائی پر بٹھا لیا۔ کہنے لگے میں منظر دیکھ رہا تھا، کبھی بلال کے ہاتھ کو، کبھی بلال کے پیر کو، کبھی بلال کے چہرے کو دیکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا خدیجہ، اندر سے آواز آئی جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا خدیجہ تجھے پتہ نہیں آج پہلا دن ہے میرے گھر میں بلال آیا ہے، اے خدیجہ جلدی کر کچھ کھانا لے کے آ۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کہنے لگے میں پردے کی طرف دیکھنے لگا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، حجرے کا پردہ ہٹا، حضرت زینب نے ہاتھوں میں کھجوروں کا تھال لے کے آئی اور لا کر بلال کے آگے کر دیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ابا ہمارا چچا بلال آیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے کھجوروں کے تھال کی طرف ہاتھ بڑھایا، حضور نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا اور کہا صدیق کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں بلال کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرے گھر میں آیا ہے، صدیق تیرے گھر میں آتا تو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، بلال میرے گھر میں آیا محمد اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا۔ اللہ اکبر، کون کہتا ہے غلاموں کو حق نہیں دیا؟ پھر آپ نے سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں پھر آپ نے یوں کر کے کھجور کو توڑا، اس میں سے اپنی انگلی مبارک سے یوں کی ٹک پکڑی نکالی، پھر کھجور کی نرمائی سخت کھجوریں ادھر رکھ دی۔ اللہ اکبر، نرم کھجور بلال کے منہ میں ڈالتے جاتے، بلال کھجور کھاتے جاتے۔ صدیق کی طرف دیکھ کے کہنے لگے حضرت بلال اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے سنا تھا باپ ایسے پیار کرتے ہیں، آج محمد کے کردار نے بتا دیا باپ ایسا ہوا کرتا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کیا؟ اللہ کے نبی میری بھی ڈیوٹی لگائیں۔ پہلی بات یہ کملی والے میں کس وقت حرم میں جا کر احادات کا ترانہ سنایا کروں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال آگے مار کم پڑیے، کہ یا رسول اللہ آرام سے بیٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، میری ڈیوٹی لگائیں۔ آپ نے اندر سے آواز دی خدیجہ اللہ اکبر، آج کے بعد بلال ہمارے گھر کا خادم خاص ہے، بلال میرا کھانا بھی تو لائے گا، بلال میرے کپڑوں کا انتظام بھی تو کرے گا، بلال میرے گھر کے چولہے پانی کا انتظام بھی تو کرے گا، بلال مجھے قرضے کی ضرورت پڑ گئی وہ تو ہی لے کے آئے گا، بلال میرا قرضہ تو ادا کرے گا، بلال میرے بچوں کے کھانے کا انتظام کرے گا۔ اب بلال کہتے ہیں او لوگو مجھے میرے اپنے مقدروں پہ ناز، ہوٹ میرے موٹے، ناک میری چپٹی، رنگ میرا کالا سیاہ، غلام ابن غلام، مار بھی کھاتا آیا بکتا آیا۔ اور لوگوں تمہیں کیا پتا اس وقت پردے کا حکم نہیں آیا تھا، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا اماں خدیجہ، اماں کہتی جی میرا بیٹا بلال، کہتا میں ماں کو سلام کر کے اندر جاتا، میں اپنی ماں کے ہاتھ چوم کے کہتا اماں بیٹھ جا، تو نے بڑی جھاڑویں دے لی، بڑے اماں تو نے برتن دھو لیے، اب تیرا بیٹا گھر کے کام کاج کرے گا۔ بلال کہتے ننھی زینب، ننھی رقیہ، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ مجھے دیکھ کے کہتی ہمارا چچا بلال آ گیا۔ میں سارا دن گھر کی چکی چلاتا، میں گھر کا کام کر کے آتا، اللہ اکبر، جب میں کام کر کے کہتا اماں کوئی کام باقی رہ گیا تو ماں خدیجہ جھولی پھیلا پھیلا کر بلال کو دعائیں دیا کرتی۔ خدیجہ اپنی قبر میں چلی گئی، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ جوان ہو
گئی، مدینے پاک میں آ گئی، بلال بھی بوڑھا ہو گیا۔ یہ وہی بلال ہے جس نے اپنے ہاتھوں میں سیدہ فاطمہ کو کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن فجر کی اذان دینے کے بعد بلال مسجد سے غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر نماز کا وقت ہے، ادھر اقامت کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا این بلال، بلال کا آگے پیچھے صفوں میں دیکھا، بلال نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بلال تشریف لے آئے۔ آپ نے یوں نہیں کہا بلال کہاں چلا گیا، آپ نے فرمایا بلال اقامت پڑھ۔ نماز ہوئی، سلام پھیرا، اللہ اکبر، آنکھوں آنکھوں میں اشارہ فرمایا بلال کہاں گئے تھے؟ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ اکبر، آپ کی گھر کے سامنے سیدہ فاطمہ کا گھر ہے۔ فجر کی نماز جب پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میں پہلے اپنی ماں خدیجہ کی خدمت کرتا رہا، آج سے میں نے تیری بیٹی فاطمہ کے گھر کی چکی چلانی شروع کر دی ہے۔ حضور نے فرمایا بلال بتا تو صحیح کہاں گیا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے گھر گیا، پردے کا حکم نہیں آیا۔ میں نے کہا بیٹی فاطمہ تو تھوڑی دیر بیٹھ لے، ساری رات مصلے پر پیٹ پہ پتھر باندھ کے تو نے قرآن پڑھا ہے۔ حسن حسین بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، اے فاطمہ، اللہ اکبر، حسن حسین کو قرآن کی لوریاں سنانا تیرا کام ہے اور تیرے گھر کی جو کی چکی چلانا میں بلال کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا بلال پھر میری فاطمہ نے تجھے کیا کہا؟ حضرت بلال چیخے مار کے رونے لگ گئے۔ صدیق نے تھاپی دی، عبداللہ بن جابر آ گئے، اللہ اکبر، سلیمان آ گئے کہ بلال جب چکی چلا رہا تھا اور فاطمہ حسن حسین کو قرآن کی لوریاں دے رہی تھی، اللہ اکبر، جب چکی چلا کے تو آنے لگا، بتا تیری فاطمہ نے کیا کیا؟ کہ کملی والے جب میں گھر سے نکلا خدیجہ کی طرح، اللہ اکبر، تیری بیٹی فاطمہ نے جھولی پھیلائی اور کہا یا اللہ حبشے کے غلام کے درجے بلند فرما دے، عزت اللہ اس کو عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا میرے یارو، بلال سے پوچھو تو صحیح کہ میرا بلال صبح صبح خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کے گھر کی چکی چلانے کیوں گیا تھا؟ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ، اسی ممبر پر آپ بیٹھے تھے اور اس ممبر پر آپ نے نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا تھا، یا اللہ فاطمہ سے میں پیار کرتا ہوں، جو فاطمہ سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کرنے لگ جا۔ اللہ اکبر، میں تو تیرے گھر کے اندر تیرے بچوں کی جوتیوں کو سر پہ اٹھانے اس لیے گیا تھا تاکہ پروردگار عالم میرے سے پیار کرنے لگ جائے۔ کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ جاؤ جاؤ پوری دنیا کو پیغام دو، اللہ اکبر، اپنے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے غلاموں کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں گھر کا خادم بن گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگر کسی کے لیے قرضے کی ضرورت پڑتی تو میں مانگ تانگ کے لے آتا۔ مکے کے سرداروں نے سازش کھیلی اور مدینے والوں کو پیغام بھیجا، ایک مرتبہ بلال کو دوبارہ غلام بنا دو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ایک یہودی سے میں قرضہ لے بیٹھا اور اس نے کہا تھا بلال دائیں بائیں سے بھی تو لیتا ہے، میرے سے لے لیا کر۔ جب میں لے بیٹھا اگلے دن ادائیگی کی سبیل کوئی نہ ہوئی، کوئی راستہ نہ ملا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم علیہ السلام کا صحابی از بلال فرماتے ہیں میں کنویں میں پانی بھر رہا تھا، وہ یہودی آیا اور کہنے لگا اے حبشی غلام، یاد ہے نا کل میرے قرضے کی ادائیگی کا وقت ہے کہ میں نے پانی کا ڈول چھوڑا، میں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہودی دھمکی دے کے گیا، اب تیرا بلال بوڑھا ہو گیا، اب اس سے مار نہیں کھائی جائے گی، اب اس سے درے نہیں کھائے جائیں گے۔ کملی والے رات کی تاریکی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر بلال کے قرضے اتار ورنہ بلال مدینہ چھوڑ جائے گا۔ آپ نے فرمایا بلال اللہ تیرے پہ رحم کرے، جب تک قرضے کا انتظام نہیں ہوتا دائیں بائیں روح پوش ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں یہ کہہ کے میں روح پوش ہو گیا، چھپ گیا۔ اللہ اکبر۔ رات کا اندھیرا آیا، نبوت کا دامن مصلے پہ پھیل گیا کہ یا اللہ میرا بلال پہلے ہی لٹتا پٹتا آیا ہے، یا اللہ میرا بلال پہلے ہی مار کھاتا آیا ہے، یا اللہ میرے بلال کے اندر ہمت کوئی نہیں، یا اللہ میرے بلال کے اندر طاقت کوئی نہیں، یا اللہ
میرے بلال کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر. اس نے اپنی ذات کے لیے نہیں لیا, میں محمد کے لیے قرضہ لیا. اللہ اکبر. کہتے ساری رات مصلی پر بلال کے لیے روتے رہے. صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ اکبر ایک جگہ سے 3 اونٹنیاں ساز و سامان کے ساتھ لدی ہوئی آ گئی, اور ادھر سے جبرائیل بھی آسمان سے آ گیا. پیغمبر اپنے آنسوؤں کو صاف کر اللہ نے بلال کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام کر دیا. یہ کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر. جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے, بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی, ابو دردہ کے یہ داماد تھے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی بلال کے نکاح میں تھی. ابو دردہ نے کہا بلال نظر نہیں آ رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اللہ اکبر حضرت بلال کے علاقے میں پہنچ گئے اور جا کہ بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر تجھے خدا کا واسطہ, اے معاذ بن جبل تجھے خدا کا واسطہ, جو کہو گے پوری کروں گا, لیکن میرے سے مدینے والی اذان کا نہ کہنا. اب بلال کے اندر مدینے والی اذان دینے کی ہمت کوئی نہیں. حضرت عمر کہتے میرے بلال کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. میں نے کہا بلال کملی والا یاد آ رہا تھا, اس لیے ہم تیرے پاس اذان سننے کے لیے آ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عمر میرا دل تو نہیں کرتا, حضور کے جانے کے بعد میں نے اذان کوئی نہیں دی. عمر میرا دل نہیں کرتا, لیکن عمر میرے سے ایک وعدہ کر. بلال کا دل بڑا کمزور ہو گیا, بلال کے جسم میں جان کوئی نہیں. عمر وعدہ کر میں اذان دوں گا تو روئے گا نہیں. بعض وعدہ کر میں اذان دوں گا روئے گا نہیں. اللہ اکبر. دونوں نے وعدہ کیا. بلال اذان سنا, اب وعدہ کرتے روئے گے نہیں. از بلال نے کانوں میں انگلیاں دے کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد پر آیا. اللہ اکبر. عمر کی چیخ نکل گئی. از بلال کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بلال بس کر, اگر حضور کا نام زبان پر آیا, نام آیا, آنکھوں سے دیدار نہ ہوا, عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا. حضرت معاذ کہنے لگے عمر تو 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی والا. اے عمر اللہ اکبر, تیرے اندر اتنی طاقت رہی کہ تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. حجرے کا دروازہ ہوا کرتا تھا, پردہ ڈلا ہوتا تھا. جب بلال کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, ادھر بلال کی زبان پر نام بھی آ جاتا تھا, ادھر پردہ ہٹتا تھا, آقا کے چہرے کا دیدار بھی آ جاتا تھا. کون؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دار ارقم کے دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑا ہوا ہے. رحمت دو عالم نے فرمایا بلال نہ صبح نہ شام نہ دن رات بیٹھتا کوئی نہیں, ہر وقت نیزہ ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوا ہے. اور میرے بلال بیٹھ جایا کر کہ کملی والے اللہ نے بہت بڑی امانت میرے سپرد کر دی. آپ نے فرمایا بلال پھر کیا کرے گا؟ کہ کملی والے قرآن سنانا تیرا کام ہے, اور نبوت کے وجود کی پہرے داری کرنا بلال حبشی کا کام ہے. اللہ. پھر دریائے کرم بھی جوش میں آیا. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اینا بلال, اٹھ کے کھڑے ہوئے, لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دیکھو, رنگ بھی کوئی نہیں, نسل بھی کوئی نہیں, حسب بھی کوئی نہیں, لیکن قیامت کا دن ہوگا. اللہ اکبر. جس سواری پر سوار ہوگا اس کے پیر اللہ سونے کے بنائے گا, اس کی لگامیں اللہ یاقوت کی بنائے گا, پیچھے میں آگے میرا بلال آئے گا. پوری دنیا کے معزز بلال کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں گے. اللہ اکبر. جب بلال میدان محشر میں آئے گا, فرشتہ بلال کی سواری کی لگام پکڑ کے عرش کے پائے کے ساتھ باندھے گا, پھر فرشتہ بلال کو اتارے گا. اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ. فرمایا فرشتہ بلال کو اتارے گا, پھر بلال کی سواری کی لگام عرش کے پائے کے ساتھ باندھے گا. پھر اللہ فرمائے گا بلال آج وہ اذان سنا جو میرے محمد کے دور میں سناتا تھا. ہاں, اللہ فرمائے گے بلال آج اذان سنا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا منظر ہوگا
ادھر خدا ہوگا ادھر مصطفیٰ ہوگا، درمیان میں میرا بلال کھڑا ہوگا اور بلال کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا میدان محشر کا منظر ہی گونج جائے گا، سارے مؤذنین پیچھے ہوں گے، پیر محل کے مؤذن پیچھے، ٹوبے لاہور گوجرے کے مؤذن پیچھے ہوں گے، پھر میرا بلال میدان محشر میں میرے نبی کا مکھڑا دیکھ کے کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ فرماتے بلال، میرے نبی نے فرمایا بلال جب تم سونے محمد کا نام لے گا پروردگار عالم کا میرا نام سن کے غصہ ہی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ملا جب پہلی مرتبہ اذان کا حکم آیا، حضرت عمر بھی دوڑے، حضرت زید بھی دوڑے، ہمیں خواب میں یہ کلمات سکھائے، جبرائیل بھی آ گئے، کہا زید عمر جو کلمات اللہ نے تمہیں خواب میں بتلائے، جبرائیل میرے پاس وہ کلمات لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کہتے ہیں آج لگتا میری باری، حضرت عمر کہنے لگے آج لگتا تھا میری باری، عثمان کہنے لگے میں دوہرا دماد ہوں، آج مجھے کہا جائے گا پہلی مرتبہ اذان دے۔ لیکن اللہ کے نبی کی آنکھیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، حبشے کا بلال سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسے کیا پتا تھا آج تیرے مقدر جاگ جائیں گے، اسے کیا پتا تھا امیہ کے ہاتھوں مکے کی گلیوں میں پٹنے والا آج حبشے کا غلام بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا این بلال، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اذان کا حکم آ گیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سکھائی، فرمایا آج بلال اللہ کا پہلا نام، اللہ کا پہلی مرتبہ اذان کی صورت میں نام میرا بلال بلند کرے گا۔ آج بلال کہتے ہیں 16 آدمیوں کے ساتھ مجھے ہجرت کے لیے مدینہ شریف بھیج دیا۔ میں نے کہا آقا سب کو اجازت دے دیجئے لیکن تیرا بلال روٹی کھائے بغیر گزارا کر سکتا ہے، پانی نہ ملے گزارا کرے گا، لیٹنے کے لیے بستر نہ ملے، پہننے کے لیے کپڑا نہ ملے گزارا کرے گا، محمد تیرا چہرہ دیکھے بغیر گزارا نہیں کرے گا۔ حضور نے بلال کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، فرمایا بلال وعدہ کرتے ہیں تو مدینے اس قافلے کو لے کے جا، ہم جلدی آ کے تیرے سے ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں جب مدینے میں پہنچے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں شہر میں بٹھایا اور جا کے سرحد پر مدینے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کہنے لگے بلال کیا بات ہے، ابھی تو اتنا سفر کر کے تھک کے آیا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا میں آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضور آئے، بلال بیٹھا ہو کہ نبی کی بے اکرامی نہ ہو جائے، دروازے پہ کھڑا ہو کہ بلال استقبال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں پھر ایک دن ایسا ہوا، اب بلال کہتے ہیں میں اونچے سے ٹیلے پر یوں کر کے دیکھ رہا تھا، اچانک حضور کی سواری اور سواری پر کملی والا نظر آیا۔ ادھر مدینے کی بچیوں نے طلال بدر کا ترانہ سنایا۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھ کے کہا محمد نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، دیکھو اپنے یاروں اور غلاموں کے وعدے پر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدینے کی سرحد میں قدم رکھا، آپ نے فرمایا بلال مدینے میں بعد میں داخل ہوں گے، پہلے اللہ کا گھر بنائے۔ اب بلال کہتے ہیں میں چھاتی چوڑی کر کے آگے آ گیا۔ میں نے کہا کملی والے آپ چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، آپ درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ، آرڈر کرنا تیرا کام، مزدوری کرنا بلال کا کام ہے۔ اور لوگوں مسجد نبوی مدینے کے اندر جو سب سے پہلی مسجد قباء بنی اس کے اندر بلال حبشی سب سے پہلے مزدور بن کے آیا، مستری بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں میں گارا بنایا کرتا بلال جنگل سے، بلال لکڑیاں اور پتھر اکٹھے کر کے لاتا۔ جب پہلی جگہ پہلی مسجد قباء بن گئی، میں نے کہا اینا بلال کا خوش کر دیا اپنا کلال۔ فرمایا آجا بلال قباء کی چھت کے اوپر چڑھ کر آج مدینے کے اندر اذان سنا۔ آج بلال کہتے فرماتے ہیں مجھے مدینے کے اندر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت ملی۔ کون؟ بلال رضی اللہ تعالی۔ جب رحمت دو عالم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ اکبر، بڑے بڑے عاشق دیکھے لیکن بلال جیسا نہیں دیکھا۔ مدینے کی گلیوں میں کہتے دیوانوں کی طرح پھرتا تھا، کبھی صدیق پکڑ کے سینے سے، کبھی عمر پکڑ کے سینے سے لگاتے تھے اور کہتے تھے بلال کیا بات ہے، کہتے تھے اللہ اکبر۔ مدینے کی گلیوں کے کونے کونے چھان مارے، مجھے مسجد منبر تو نظر آ رہا ہے لیکن محراب اور مصلی کا وارث محمد نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخری وقت ہے بلال کا، کروٹ لے کے لیٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ بخار کی شدت زیادہ، بار بار دیوار پر ہاتھ مار لیتے،
ابو دردہ کی بیٹی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی ہائے میرے گھر والے پر مصیبت آ گئی، کروٹ بدلی، اچھل کے بیٹھ گئے، اپنی گھر والی سے کہنے لگے اسے مصیبت نہ کہہ، آج بلال کے لیے تو بڑا رحمت والا دن ہے، آج بلال کے لیے تو بڑا مبارک دن ہے، آج بلال کے لیے بڑا راحت والا دن ہے۔ بیوی کہنے لگی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، راحت والا دل کیسے؟ کہنے لگے اے اللہ کی بندی تجھے کیا پتا، ادھر آنکھ بند ہوگی، ادھر موت کا چرخہ چلے گا، ادھر بلال کو حضور کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا بلال مرے گا تو دمشق کے اندر اٹھے گا میرے قدموں سے۔ اللہ اکبر، کہاں مدینہ کہاں دمشق، کہ بلال وفاداریاں اتنی ہے، اللہ اکبر موت وہاں آئے گی اٹھایا میرے قدموں سے جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا بلال پہلے ابو بکر اٹھے گا، پھر عمر اٹھے گا، پھر میرے قدموں سے تو اٹھے گا، پھر ہم سارے جنت البقیع جائیں گے، پھر ان کو اٹھائیں گے۔ اللہ اکبر، بلال اللہ میرے لیے سواری منگوائے گا، میرا بلال اس سواری پر سوار میں ہوں گا۔ یا رسول اللہ میں بھی کہوں گا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ او میرے صحابہ، میرے سے پہلے نہ ابراہیم نہ نوح نہ آدم نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ ان کی امت میں سے نہ کوئی ولی غوث کتب کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں جو میرے سے پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ وہ ابو بکر ہے، فرمایا نہیں نہیں، عمر ہے نہیں نہیں، عثمان ہے نہیں نہیں، آپ کا داماد علی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا این بلال، جی آمنہ کے لال، آپ نے فرمایا وہ دیکھ لو بلال، جس سواری پر میں سوار ہوں گا لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی، پہلے میرا بلال جنت میں جائے گا، پھر بلال کا محمد جنت کے اندر جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اسلام عزت والا دین، اسلام عزت اور معیار والا دین ہے میرے عزیزوں۔ اللہ کا دین میرے عزیزوں عزت دلاتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے، مٹے ہوئے کو جگہ دیتا ہے۔ آج میرے عزیزوں پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، صحابہ کی زندگی کو اپنے گھروں کے اندر عام کرو، حضور کے کردار کو، حضور کے اخلاق کو، نبی کی صورت، نبی کی سیرت کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، حضور علیہ السلام کے اسوہ کو، آپ کی مبارک زندگی کو عام کرو تاکہ اپنوں اور پرایوں کو پتہ لگ جائے اللہ نے ہمارے نبی کی زندگی کو کامل نمونہ بنایا، کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں، شکل میں، عقل میں، ریاضت میں، عبادت میں، نماز میں، رمضان میں، اللہ غنی، پہننے میں، اوڑھنے میں، سونے میں، جاگنے میں کامل طریقہ ملے گا تو آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس زندگی کو اپنانے کے لیے آپ بھی آج میرے عزیزوں جمعۃ الوداع ہے، آخری رمضان المبارک کا اس ماہ مبی کا، اس سال کے رمضان کا آخری جمعہ ہے میرے عزیزوں۔ پتہ نہیں کتنے صفوں میں تھے اٹھ کے چلے گئے، پتہ نہیں کتنوں کے جنازے پڑے، اور پتہ نہیں اگلے دن ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے نہیں۔ میرے عزیزوں خدا کے واسطے رہ گئے پیچھے 5 دن، رہ گئے پیچھے 4 دن، آج اللہ کے دربار میں ایسی ستھری معافی مانگ لو کہ زندگی کے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دے، اور اپنی زبان حال سے 3 مرتبہ استغفار کرتے ہوئے اس کے دربار میں توبہ کرو، اور زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ سنا ہے اپنے بڑوں سے حضور نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، عذاب قبر ہٹا لیا گیا۔ اللہ اکبر، رمضان کے بعد دوبارہ ہو، اللہ اکبر، کسی نے اللہ والے سے پوچھا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، بندوں کو دوبارہ عذاب دیتا ہے کہ دنیا کا دستور ہے ایک مرتبہ معافی دینے کے بعد دوبارہ میرے عزیزوں احتساب کی عدالت میں لاتے ہیں، اس کا قانون نرالا، وہ ایک مرتبہ معاف کر دے دوبارہ اپنے بندے کو نہیں پکڑتا ہے۔ اگر اس نے عذاب قبر معاف کر دیا تو کر دیا، دوبارہ اپنے بندے پہ نہیں لے کے آئے گا۔ جو ہم سے بچھڑ کے قبروں میں چلے گئے اللہ ان کا عذاب قبر معاف فرمائے، جنت الفردوس میں ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کو اللہ جگہ عطا فرمائے۔ رہی اپنی باری حضور علیہ السلام کی تمام زندگی گزار کے جاؤ تاکہ دنیا سے جائے، اللہ اکبر، جن کو چھوڑ کے جائے انہیں بھی ہمارے پہ پیار آ جائے، اور جن کے ساتھ ہم قبر میں جائے انہیں بھی ہمارے پہ پیار آ جائے۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ
اللہ میری توبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو. آپ کے طریقوں کو زندگی کے ہر لمحے کے اندر زندہ کرنے کی کوشش بھی کرے. اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر بھی کرے. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اپنے لیے, ساری امت کے لیے افطاری کے, سحری کے دسترخوان پہ اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے. اللہ تعالی ہماری کمیوں اور کوتاہیوں کو اللہ معاف فرمائے اور نیکیوں والی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.